ظاہر ہے کہ پچھلے ایک سال سے کسان سڑکوں پہ ہیں، کئی لوگ ان میں جو ہے شہید ہو گئے، کئی لوگوں نے خودکشی کر لی، پر اس کے باوجود جو مرکزی سرکار ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ آخرکار جو ہے جس طرح سے کسان اس وقت ناراض ہیں، جس وقت سے وہ اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے، اور جو ابھی حال ہی میں رزلٹ آ گئے کئی سٹیٹس کے، کہ آنے والے وقت میں لوگ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور جو بی جے پی کی سرکار ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ میم، اگر جموں کشمیر اور سینٹرل پالیٹکس کو لے کر بات کریں، کل نرملا سیتا رمن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جموں کشمیر میں حالات بہت سدھر رہے ہیں۔ انہوں نے کمپیریزن دیا ہے UPA 1 UPA 2 گورنمنٹ اور بھاجپا گورنمنٹ کے دوران ہوئی کلنگز کی، سویلین کلنگز کی۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی جو انڈسٹریل انویسٹمنٹس ہیں ان کو لے کر بات کی، ایک ودھان ایک نشان ایک پردھان کی بات کی، اور کہا کہ جموں کشمیر کی جو پرانی سرکاریں ہیں وہ جو نہیں کر سکی وہ بھاجپا نے پچھلے 2014 سے لے کر 18-21 تک کر کے دکھایا۔ دیکھیے، میں کیا کہوں، مجھے تو ہنسی آ رہی ان کی اس بات پہ، کیونکہ ابھی ہوم منسٹر آئے تو ہوم منسٹر کے آنے سے پہلے یہاں ہزاروں نوجوانوں کو قید کیا گیا، بند کیا گیا، اس کے جانے کے بعد اور لوگوں کو بند کیا گیا، آج تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ CRPF کی نئی بٹالینز روز بروز آ رہی ہیں، سیکورٹی فورسز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تو اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر یہ CRPF کی بٹالین سیکورٹی کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ اور کل ہی ہمارا ایک پولیس کا آدمی جو ہے اس کو شہید کیا گیا۔ تو میرا یہ ہے کہ ان کو BJP کو جملہ بازی کرنے کی عادت ہے۔ یہ میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے دے دیں گے، 2.5 کروڑ نوکریاں دیں گے سال میں، اور بعد میں کہا یہ تو سب جملہ ہے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے۔ جموں کشمیر کے زمینی حالات بہت مختلف ہیں، بہت خراب ہے۔ یہاں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے، اور یہاں کی خاموشی کو یہ امن کا نام دے رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ 5 سال ہو گئے نوٹ بندی کو، آج 5 سال ٹھیک اس وقت، آج 5 سال پہلے 5 سال کا ایکسپیرینس نوٹ بندی کا۔ نہیں، دیکھیے، وہ کہہ رہے تھے نوٹ بندی سے جو ہے کالا پیسہ واپس آ جائے گا، جو ہے جو وائلنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دودھ کی ندیاں بہیں گی، پھر لوگوں کو پتہ نہیں کیا اس سے ملے گا، سارا کرپشن ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اس وقت تو پہلے جتنی کرپشن کبھی نہیں تھی اب ہے، مگر بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ جیسے پرائم منسٹر کیئر فنڈ، وہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس کا آپ لوگوں کو حساب نہیں دینا چاہتے، بحیثیت پرائم منسٹر آپ کے پاس فنڈ ہے، آپ اس میں جو ہے اربوں خربوں روپیہ جمع ہے، اس کا آپ حساب نہیں، تو اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ میم، آپ نے بھی پرائم منسٹر فنڈ کی بات کی، 37 وینٹیلیٹرز SMS میں پہنچے تھے، وہ ڈیفنکٹ ہے سارے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، میرا یہ نہ صرف یہاں جو وینٹیلیٹر پہنچے وہ ڈیفنکٹ تھے، بلکہ جو گجرات میں بھی وینٹیلیٹر تھے اور جگہوں پہ بھی تھے وہ ڈیفنکٹ تھے۔ تو میں کہتی ہوں سب سے بڑا گپلا جو ہے وہ پرائم منسٹرز کیئر فنڈ میں ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے کافی زیادہ ایسے ملازموں کو ابھی سیک کیا گیا ہے جس میں پٹی تھنگس پر ان کو نکالا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل غلط ہے، میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف سے ایک دعویٰ کرتے ہیں جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے یہاں کے لوگوں کے ابھی بجبیاڑا میں 2 لوگوں کو انہوں نے نوکری سے ہٹا دیا، اس سے پہلے یہاں ہٹا دیا، پورے کشمیر میں وادی میں، اور اس کے بعد 48 سال کی عمر میں بھی کئی لوگوں کو جو ہے ان کو ریٹائر کر دیا، نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی وکیل کا ڈسکشن ہے، خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی وکیل، اور خود ہی سزا سناتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ اس سب کی جو نتیجے، بے شک اس وقت انہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ اس وقت لوگوں کو خاموش کر دیا ہے، تو یہ وقت نہیں رہے گا ایسا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے جو نتائج جو یہ اس وقت کر رہے ہیں، جو یہ سختی کر رہے ہیں، جو انہوں نے سب کا منہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، UAPA سیڈیشن چارجز کسے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، جس کا میرے خیال میں ازالہ کرنا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم کشمیریوں سے بات بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، مگر تب بہت دیر ہو گئی ہوگی، اور ملک کو اس کا بہت بڑا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ کمپنیز یہاں پہ لائی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ لال چوک کے کچھ قدم دور ہی کل ایک پولیس آفیسر کو بالکل بٹوالوں میں بالکل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے؟ نہیں، سیکورٹی تو لیپسز ہیں، کیونکہ وہ جو ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ بھی مارے گئے،
उनके पास इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास कि माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जाएगा, उसके बावजूद वो लोग मारे गए। कल वो पुलिस वाला जो बटमालू का वो वहाँ मारा गया। तो ये तो सीधे जो है इनका जो है नाकामी है। अब फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोगों पे, मैंने पहले भी कहा मुझे डर ये है जब हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, मुझे ये डर है कि ये सब का गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे उतारेंगे और सख्ती करेंगे और फोर्सेस लाएंगे और काले कानून यहाँ नाफिज करेंगे, जैसे SIA, UAPA, NIA, ED, पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गरज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मीनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में, और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, ना खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर दो लफ्ज़ जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। मैम, ज्वाइनिंग को लेकर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मैम। आपने एक सवाल पूछ लिया। मैम, पहले PDP को निशाना बनाया गया था, अब NC की बारी आ रही है, जो पार्टियों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो इसमें आप क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, या तो ब्लैकमेल चलता है या तो लालच चलता है। ज़्यादातर ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखा होगा कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस ख़त्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है कि आप, क्योंकि ये समझते हैं कि यहाँ नई पार्टीज बनानी है, तो उसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रही है, इसलिए इन्हीं दो पार्टीज की तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैम, इसी का एक्सटेंशन एक आपसे जानना चाहूंगा कि इन्हीं सर्कमस्टांसेस में लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों का जो पर्सपेक्टिव चेंज आप देख पा रहे हैं ऑन फील्ड, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, लोगों को जो इस वक्त PDP ज्वाइन करना आसान बात नहीं है। आपको मालूम है कितने मुश्किलात में हम, कितना दबाव है सरकार का हमारी जमात के लोगों के ऊपर, मगर लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर आवाज़ को ज़िंदा रखना है, अगर यहाँ के जो इस वक्त बिल्कुल दम घुटता है लोगों का, अगर उनकी आवाज़ बनना है, तो PDP वाहिद वो जमात है जो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है।